آج پھر کراچی میں آنے والا ایک بڑا طوفان جس کا خدشہ تھا وہ ٹل چکا ہے، اور اس کی بیسک وجہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ نہیں بناتے رہو، اب تمہیں یہ کام آ گیا ہے تم کرتے رہو۔ جو ساحل سمندر پر ہیں موجود، اور انہی کی کرامات ہیں کہ جس کی وجہ سے کراچی ہمیشہ ان آفات سے بچ جاتا ہے کہ سر کہانی جے یہ خدا کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ پاکستان میں پنجتن پاک کا صدقہ ہے، یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے۔ اور چاروں معصومین کا صدقہ ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان پنجتن پاک کے صدقے میں بنا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خدا کی بھی خاص رحمت اس ملک پر ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی پاکستان کی شہرگ ہے، اور کراچی کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی چوری سینہ زوری کوئی ہو سکتی؟ تو آج جب کراچی میں یہ طوفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ طوفان آ رہا ہے، تو لیکن ہم بھی مطمئن تھے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی وہاں موجود ہیں، اور ایسی کوئی چیز، ایسی آفات، قدرتی آفات سے کراچی محفوظ ہے۔ یار بچوں والی بات کرو، اور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، پنجتن پاک کے اولاد میں سے ہیں، اور بہت جلالی اور جلیل قدر اصحاب ہیں، صحابی ہیں۔ کہانی بازو کوڑ مارتے ہو، جھوٹے ہو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سرعام چرس اور ہیروئن کی فروخت جاری۔ مزار پر حملوں کے باوجود اسلحہ اب بھی انتہائی آسانی سے مزار کے اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ دیر تک مزار کے قریب رہنے کا شرف بخشا گیا اور مزار کی چادر بھی ہمیں مس کی گئی۔ ہمیں ان لوگوں کی سوچ پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ شہر کراچی میں آپ کو منشیات کی فراہمی میں کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا ہے، آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں چلے جائیں، آن کی آن میں وہاں آپ کو ہر طرح کا نشہ فراہم کر دیا جائے گا۔ اور یہی جاننے کے لیے سرعام کی ٹیم بھیس بدل کر جب اس مزار کے احاطے میں پہنچی اور نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے کہ کیا ہوا۔ بھیس بدل کر سرعام کی ٹیم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں منشیات کی تلاش میں مصروف تھی کہ اچانک وہاں موجود ایک شخص نے حامی بھری کہ وہ ہمیں یہاں بہترین کوالٹی کی چرس لا کر دے سکتا ہے۔ ہم نے اسے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں ہی سب موالیوں نے چرس پی، اور سرعام کی ٹیم نے چرس پینے کی ایکٹنگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس پروگرام کے آن ایئر ہونے کے بعد بھی ہمارے ایمان پر بہت سی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ کچھ ایسا ہی ہوا جب اس پروگرام کی ریکارڈنگ میں سرعام کی ٹیم مصروف تھی کہ کچھ لوگوں نے ایک تحریک کا نام لے کر ہمارے ایمان پر انگلیاں بھی اٹھائیں اور ہم پر ہاتھ بھی۔ سامنے سے سرعام مرد آباد کے نعرے لگتے سنائی دیے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہماری موجودگی کی خبر پا کر تحریک محبان اولیاء نامی ایک تنظیم کے لوگ سرعام مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ ہم کس مقصد کے تحت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے تھے، ہم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ جن کے مزاروں کے آپ لوگ میڈیا والے اچھا جی، تمام بزرگوں کی مزار پہ جا کے برائیاں دکھاتے ہو، آپ کو اچھائیاں نظر نہیں آتی؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے۔ تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ کراچی میں سیوریج سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، ذرا سی بارش ہو تو سمندر کا نظارہ پیش کرتی ہے سڑکیں، تو سیوریج سسٹم کو ضرور ٹھیک کر دیں، سب کہانی۔ ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے۔ 1992 میں میری عمر 15 سال تھی، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر
जुम्मे वाले दिन जाया करते थे, सुबह तरबूज लिए दरिया में फेंके, ठंडे करके खाते थे, मज़ार पे सफाई शफाई करते थे और सारे काम करते थे ये। अच्छा, तो इस उम्मीद में कि हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो हमारे काम आएंगे, लेकिन हुआ ये कि जब उन पर बुरा वक्त आया, यानी मज़ार के अंदर कीचड़ घुस गया 1992 में, तो सर इस खादम ने उस मज़ार की कीचड़ साफ़ की हुई है अपने हाथों से। पूरा जेलम क्या, पूरी दुनिया के बरेलवी मिल के भी कुरान पे हलफ देना कि यहाँ पे पानी नहीं गया था, तो मैं कैसे मानूं? मैंने तो उस मज़ार की बरेलवी होते हुए कीचड़ की सफाई की हुई है, और यहाँ तक सफाई हुई है कि तकरीबन 8 महीने तक मज़ार के अंदर वाला जो पोर्शन था उसमें 4-4 फुट तक निशान भी रहा है, जब तक कि किसी बंदे ने डिस्टेंपर नहीं नया करवा दिया। कीचड़ जब आप यानी 4 फुट भरा हुआ हो कीचड़, ज़ाहिर इतना बड़ा सैलाब आया था, मंगला डैम खोल दिया था इन्होंने, 4-4 फुट पानी अगर 2-3 दिन खड़ा रहे किसी जगह पे, फिर जाके वो अपना कीचड़ भी छोड़ जाता है। वो कीचड़ तो हमने साफ कर दिया, लेकिन दीवार के ऊपर डिस्टेंपर पे निशानात थे, वो निशानात 5-6 महीने तक रहे, जब तक कि नया डिस्टेंपर नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये सारे हमने सफाई की थी जब बारिश यानी वो सैलाब का पानी उतरा था। इसके बावजूद जेलम में लाखों बरेलवी हमारे भाई वो ये कहेंगे कि जी दरबार में पानी दाखिल नहीं हुआ था। तो जैसे ये झूठ है ना, इस तरह वो भी झूठ है।